فاحشہ البیر کامو، ترجمہ ضمیر الدین احمد۔ بس کی ساری کھڑکیاں بند تھیں مگر پھر بھی ایک مکھی اندر گھس آئی تھی اور کئی منٹ سے بس کا چکر لگا رہی تھی۔ کبھی اڑ کر آگے کی طرف چلی جاتی اور کبھی پیچھے کی طرف آ جاتی۔ ایک لمحے کے لیے وہ زینین کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، مگر دوسرے لمحے اس نے مکھی کو اپنے شوہر کے ساکت ہاتھ پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ موسم ٹھنڈا تھا اور ریگستانی ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ جو کھڑکیوں کو جھنجھوڑتا مکھی کانپ کانپ جاتی۔ سرمائی صبح کی مدھم روشنی میں شور مچاتی اور ہچکولے کھاتی ہوئی بس بمشکل تمام آگے بڑھ رہی تھی۔ زینین نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ مارسل کی تنگ پیشانی پر پڑے ہوئے بال سپیدی مائل تھے، اس کی ناک چوڑی تھی اور اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ بس کے ہر دھچکے کے ساتھ وہ اس کے بدن کی رگڑ محسوس کرتی، پھر اس کا بھاری پیٹ اس کی پھیلی ہوئی ٹانگوں پر آ رہتا اور وہ بے سدھ ہو کر خلا میں گھورنے لگتا۔ سوائے اس کے بالوں سے بھرے بھاری ہاتھوں کے جو فلالین کے زیر جامے کی لامبی آستینوں کی وجہ سے اور بھی چھوٹے لگ رہے تھے، اس میں حرکت اور زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس کے ہاتھ کینوس کے ایک سوٹ کیس کو جو اس کے گھٹنوں کے بیچ میں رکھا ہوا تھا اس مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے کہ انہیں مکھی کی موجودگی کا احساس ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یکایک ہوا کا شور بلند ہوا اور جو کہر بس کو گھیرے ہوئے تھا وہ اور گہرا ہو گیا۔ ریت اب بس کی کھڑکیوں سے ایسے ٹکرا رہی تھی گویا غیر مرئی ہاتھ مٹھیاں بھر بھر کے کھڑکیوں پر اس کی بارش کر رہے ہوں۔ مکھی نے اپنا ایک پر ہلایا، ٹانگیں اکڑائیں اور اڑ گئی۔ بس آہستہ ہونا شروع ہوئی اور ایسا لگنے لگا کہ اب رکنے والی ہے، مگر ہوا کا زور کچھ کم ہوا، کہر چھٹنے لگا اور بس پھر تیز رفتاری سے چلنے لگی۔ ریت کی دیوار میں روشنی کے چند روزن نمودار ہوئے۔ دو تین سیمگوں کمزور پام کے درخت جو دھات کے بنے ہوئے معلوم ہو رہے تھے ایک لمحے کھڑکی میں سے نظر آئے اور دوسرے لمحے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ عجیب علاقہ ہے، مارسل نے کہا۔ بس عربوں سے بھری ہوئی تھی جو برنوس یعنی سربند اوڑھے ہوئے تھے اور ایسا ظاہر کر رہے تھے جیسے سونے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان میں سے کچھ سیٹوں پر ٹانگیں سکیڑے بیٹھے ہوئے تھے اور بس کے ہچکولوں کے ساتھ دوسرے مسافروں سے زیادہ جھوم رہے تھے۔ ان کی خاموشی اور ان کا سکوت زینین کے دماغ پر بوجھ بن کر چھانے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کئی دن سے اس خاموش گروہ کے ساتھ سفر کر رہی ہے، حالانکہ بس آج صبح پاؤ پھٹے روانہ ہوئی تھی اور 2 گھنٹے سے ایک سنگ لاخ اور ویران سطح مرتفع پر آگے بڑھ رہی تھی۔ شروع میں یہ سطح مرتفع سرخی مائل افق تک پھیلی ہوئی نظر آتی رہی، مگر جب ہوا چلنا شروع ہوئی تو ریت نے گویا اس سارے وسیع و عریض علاقے کو نگل لیا۔ اس وقت مسافروں کو بس کے باہر کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک ایک کر کے انہوں نے اپنے لبوں پر مہر سکوت لگا لی تھی اور اب وہ گویا ایک بے خواب رات میں خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ گاہے گاہے اپنے ہونٹوں اور آنکھوں کو پونچھ لیتے کیونکہ ریت چھن چھن کر بس میں آ رہی تھی۔ زینین، اپنے شوہر کی آواز پر وہ چونک پڑی اور ایک بار پھر اسے خیال آیا کہ اس جیسی لمبی اور مضبوط عورت کے لیے یہ نام کتنا بے تکا اور مضحکہ خیز ہے۔ مارسل پوچھ رہا تھا کہ اس کا نمونوں کا کیس کہاں ہے۔ اس نے اپنے پیر سے اپنی سیٹ کے نیچے خالی جگہ میں نمونوں کے کیس کی تلاش کی اور جب اس کا پیر ایک چیز سے ٹکرایا تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہ چیز نمونوں کا کیس ہی ہے۔ جب وہ جھک کر کیس کو باہر نکالنے لگی تو اس کا سانس کچھ پھول گیا۔ حالانکہ جب وہ اسکول میں پڑھتی تھی تو اسے جمناسٹکس میں پہلا انعام ملا تھا اور اس وقت اسے پتہ بھی نہ تھا کہ سانس پھولنا کسے کہتے ہیں۔ یہ کتنے عرصے پہلے کی بات تھی؟ 25 سال ہوتے ہی کیا ہیں؟ اسے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ابھی کل کی بات ہے، جبکہ وہ شادی اور آزادی کی زندگی کے درمیان متذبذب تھی اور متفکر تھی کہ اگر آزادی کے حق میں فیصلہ کیا تو بڑھاپے کا مقابلہ تنہا کرنا پڑے گا، لیکن اب وہ اکیلی نہیں تھی اور قانون کا وہ طالب علم جو ہمیشہ اس کے پاس رہنا چاہتا تھا اس وقت اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آخرکار اس نے اس کی بیوی بننا منظور کر لیا تھا، حالانکہ قد میں وہ اس سے ذرا چھوٹا تھا اور اسے اس کی تیز ہنسی اور اس کی کالی ابلتی ہوئی آنکھیں زیادہ پسند نہیں تھیں، مگر وہ اس کی زندگی سے مقابلہ کرنے کی ہمت کی مداح تھی
جو اس ملک میں رہنے والے سارے فرانسیسیوں کا خاصہ تھی۔ اسے اس کی وہ شکست خوردگی بھی پسند تھی جو اس وقت اس کے چہرے پر چھا جاتی جب کوئی شخص یا واقعہ اسے نا امید کرتا، مگر سب سے زیادہ اسے چاہا جانا پسند تھا اور اس کا شوہر اسے ہر وقت اپنی توجہ کا مرکز بنائے رہتا۔ اس کو لاتعداد بار یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زندہ ہے۔ اس کے شوہر نے اسے در حقیقت زندہ رہنا سکھا دیا تھا، نہیں، وہ اکیلی نہیں تھی۔ بس کا ہارن بج رہا تھا اور بس غیر مرئی رکاوٹوں کو عبور کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ بس کے اندر سب لوگ ساکت بیٹھے تھے۔ جینین کو یکایک یہ احساس ہوا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دوسری قطار میں ایک سیٹ کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھنے والا عرب نہیں تھا اور اسے تعجب ہوا کہ اس نے ابتدا ہی سے اس شخص کی موجودگی کا نوٹس کیوں نہیں لیا۔ وہ صحرا کی فرانسیسی فوج کی وردی اور کوریلین کی ایک ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ تپا ہوا اور نکیلا تھا جیسے گیدڑوں کے چہرے ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھیں جینین کا جائزہ لے رہی تھیں اور اس کی نظروں میں جو جینین پر جمی ہوئی تھیں ایک قسم کی خاموش ناپسندیدگی تھی۔ اچانک وہ شرما گئی اور اس نے اپنا چہرہ اپنے شوہر کی طرف موڑ لیا جو ابھی تک اپنی ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ جینین نے اپنے کوٹ کو اپنے گرد اچھی طرح سے لپیٹا، لیکن وہ فرانسیسی سپاہی کو اب دیکھ سکتی تھی جو اپنی تنگ وردی میں اتنا لامبا اور اتنا دبلا نظر آ رہا تھا کہ وہ کسی خشک مادے کا بنا ہوا معلوم پڑتا تھا، کسی ایسے مرکب کا جو ریت اور ہڈیوں کو ملا کر بنایا گیا ہو۔ اور اس وقت اس کی نظر اس کے سامنے بیٹھے ہوئے عرب مسافروں کے پتلے پتلے ہاتھوں اور ان کے تپے ہوئے چہروں پر پڑی، اور اس نے دیکھا کہ ان کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کے باوجود ان عربوں کے پاس بیٹھنے کے لیے کافی جگہ تھی، حالانکہ وہ سیٹیں جن پر وہ بیٹھے ہوئے تھے بالکل اتنی ہی بڑی تھیں جتنی وہ سیٹیں جن پر وہ اور اس کا شوہر پھنس کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کوٹ کو اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیا۔ ویسے وہ زیادہ موٹی نہیں تھی، وہ لمبی تھی اور اس کے اعضاء سڈول تھے۔ وہ گداز تھی اور اب بھی اس قابل تھی کہ اس کے جسم کی خواہش کی جائے۔ جب بھی مرد اس کی طرف دیکھتے اسے اس بات کا احساس ہوتا۔ اس کا چہرہ بچکانا اور آنکھیں چمکیلی اور معصوم تھیں جو اس کے لمبے اور بھاری بدن سے متضاد تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا یہ بدن گرم ہے اور لوگوں کو گویا اپنی طرف بلاتا ہے۔ شروع میں جب مارسل نے اسے اس سفر پر اپنے ہمراہ لے جانے کا ارادہ کیا تھا تو اس نے مخالفت کی تھی۔ وہ کافی عرصے سے اس کا ارادہ کر رہا تھا، اس وقت سے جب کہ لڑائی ختم ہوئی تھی اور بزنس پھر اپنے معمول پر واپس آ گئی تھی۔ لڑائی سے پہلے جو چھوٹی سی بزنس اس نے قانون کی تعلیم چھوڑ کر اپنے والدین سے حاصل کی تھی اس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ ساحلی علاقے میں جوانی ہنسی خوشی گزر سکتی ہے، مگر جسمانی کام کی طرف مارسل کی رغبت زیادہ نہیں تھی اور جلد ہی اس نے اسے ساحل لے جانا بند کر دیا۔ صرف اتوار کی سہ پہر کو وہ اسے اپنی چھوٹی سی گاڑی میں گھمانے لے جاتا، باقی وقت وہ اپنی کپڑوں سے بھری ہوئی دکان میں گزارنا پسند کرتا جو عربوں اور یورپیوں کی ایک مخلوط علاقے میں واقع تھا۔ دکان کے اوپر 3 کمروں کے ایک فلیٹ میں وہ دونوں رہتے تھے۔ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک ایک کر کے کئی سال 3 کمروں کے نصف تاریک ماحول میں چڑھی ہوئی جھیلوں کے عقب میں گزر گئے اور موسم گرما کی تفریحیں، ساحل کی سیر، پکنکیں، حتیٰ کہ آسمان کی محض ایک جھلک بھی گئی گزری باتیں ہو گئیں۔ مارسل کو سوائے بزنس کے کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں تھی اور جینین کو احساس ہوتا کہ مارسل کی سچی لگن دولت ہے اور نہ جانے کیوں اسے یہ لگن اچھی نہ لگتی، حالانکہ اس میں اس کا اپنا فائدہ تھا، کیونکہ کنجوسی تو درکنار وہ شاہ خرچ تھا۔ خاص کر اپنی بیوی کے اخراجات کے معاملے میں وہ کہا کرتا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ مستقبل کی فکر کرنا ضروری ہے، مگر بنیادی ضروریات کے علاوہ اور بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال گاہے گاہے ایک مبہم انداز سے اس کے ذہن میں ابھرا کرتا۔ بہرحال اس اثناء میں وہ مارسل کی دکان کے حساب کتاب میں مدد کرتی رہتی اور کبھی کبھار اس کی جگہ دکان میں کام بھی کرتی۔ گرمیوں کا موسم سب سے زیادہ صبر آزما ہوتا، جبکہ گرمی اکتاہٹ کے میٹھے احساس تک کا گلا گھونٹ دیتی، اور یہ گرمی کے موسم ہی میں ہوا کہ اچانک جنگ چھڑ گئی۔ مارسل کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے بلایا گیا اور پھر بسبب خرابی صحت اسے رد کر دیا گیا۔ کپڑے کی قلت ہو گئی، بزنس ٹھپ ہو گئی اور تپتی ہوئی سڑکیں خالی خالی نظر آنے لگیں۔
ایسے میں مارسل کو اگر کچھ ہو جاتا تو جینین کو اپنے مستقبل کی فکر کرنی پڑتی۔ اس لیے جو ہی کپڑا دوبارہ مارکیٹ میں نمودار ہوا، مارسل نے سطح مرتفع کے شمالی علاقے کے دیہات کے دورے کا منصوبہ بنایا تاکہ بغیر کسی دلال کو بیچ میں ڈالے خود عرب سوداگروں کے ہاتھ مال فروخت کرے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ جنین کو پتہ تھا کہ اس علاقے کا سفر مشکل ہے، اسے سانس کی شکایت بھی تھی، اس لیے وہ گھر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن مارسل ضد پر اتر آیا اور اس کی بیوی نے اس کی بات مان لی، کیونکہ اس میں اتنا دم نہیں تھا کہ ڈٹ کر انکار کر سکے۔ اور اب جب کہ وہ اس سفر پر روانہ ہو چکے تھے، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز بھی ویسی نہیں تھی جیسی کہ اس نے تصور کی تھی۔ وہ گرمی، مکھیوں کی الغار اور گندے ہوٹلوں سے ڈرتی تھی۔ اسے ٹھنڈ، نشتر جیسی تیز ہوا اور ان قطبین سے مماثل مرتفع سطحوں کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے پام کے درختوں اور نرم ریت کے خواب دیکھے تھے، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ صحرا اس کے تصور کے ریگستان سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں تو بس پتھر تھے، ہر طرف پتھر، فضا پتھروں کی دھول سے اٹی ہوئی تھی، کسکساتی ہوئی ٹھنڈی دھول، اور زمین پر ان پتھروں کے درمیان سوائے خشک گھاس کے اور کچھ بھی نہ اگتا تھا۔ بس اچانک رک گئی۔ ڈرائیور نے بلند آواز سے اس زبان میں کچھ کہا جسے وہ ہمیشہ سے بغیر سمجھے سنتی آئی تھی۔ کیا بات ہے؟ مارسل نے پوچھا۔ ڈرائیور نے اس دفعہ فرانسیسی میں کہا کہ کاربوریٹر میں ریت گھس گئی ہے، اور مارسل نے پھر اس ملک کو کوسا۔ ڈرائیور نے ٹھٹا لگایا اور کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں ہے، وہ ذرا سی دیر میں کاربوریٹر صاف کر دے گا اور بس پھر روانہ ہو جائے گی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا کا ایک جھکڑ بس میں درایا اور مسافروں کے چہروں پر ریت کے لاکھوں ذروں کا ایک تھپڑ پڑا۔ عرب مسافروں نے خاموشی سے اپنے چہرے اپنے برنوسوں میں چھپا لیے اور سکڑ کر بیٹھ گئے۔ دروازہ بند کر دو، مارسل چلایا۔ ڈرائیور دروازے کی طرف واپس آتے ہوئے ہنسا۔ اطمینان سے اس نے کچھ اوزار نکالے اور پھر کوہر میں غائب ہو گیا، بغیر دروازہ بند کیے۔ مارسل نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس نے اپنی تمام زندگی میں موٹر دیکھی تک نہیں۔ چپ بھی رہو، جینین نے کہا۔ یکایک وہ چونک پڑی۔ سڑک سے ذرا ہٹ کر بس کے قریب ہی ملبوس ہیولوں کی ایک قطار ساکت کھڑی تھی۔ ان کے برنوسوں کی ٹوپیوں کے نیچے اور نقابوں کے پیچھے صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ غیب سے ظہور میں آنے والے یہ لوگ چپ چاپ کھڑے بس کے مسافروں کو تک رہے تھے۔ گڈریے ہیں، مارسل نے کہا۔ بس کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ سارے مسافر گردنیں جھکائے ہوا کے زناٹے پر کان لگائے ہوئے تھے۔ یکایک جینین کو اس بات کا احساس ہوا کہ بس میں اسباب تقریباً ہے ہی نہیں۔ جہاں ریل ختم ہوئی تھی اور جہاں وہ اس بس میں بیٹھے تھے، وہاں ڈرائیور نے ان کا ٹرنک اور کچھ گٹریاں بس کی چھت پر چڑھا دی تھیں۔ بس کے اندر سامان رکھنے کے ریکس میں سوائے چند ٹیڑھی میڑھی چھڑیوں اور کچھ سودا سلف کی ٹوکریوں کے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ظاہر تھا کہ جنوبی علاقے کے یہ تمام لوگ بغیر اسباب کے سفر کر رہے تھے۔ ڈرائیور واپس آ رہا تھا۔ اس نے بھی اپنا چہرہ ایک نقاب سے چھپا رکھا تھا جس کے اوپر اس کی ہنستی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے اعلان کیا کہ بس جلد ہی روانہ ہو جائے گی۔ جب اس نے دروازہ بند کر دیا تو گویا ہوا خاموش ہو گئی اور کھڑکیوں پر ریت کی بارش کی آواز زیادہ صاف سنائی دینے لگی۔ بس کا موٹر کھانسا اور پھر چپ ہو گیا۔ آخرکار اسٹارٹر کی بہتیری منت سماجت کے بعد موٹر نے سانس لیا۔ ڈرائیور نے ایکسیلریٹر کو پیر سے دبا کر اسے اچھی طرح جھنجھوڑ ڈالا اور ایک بڑی سی ہچکی لے کر بس روانہ ہو گئی۔ گڈریوں کے ساکت غول میں سے ایک ہاتھ اٹھا اور کوہر میں غائب ہو گیا۔ روانہ ہوتے ہی بس دھچکے کھانے لگی، کیونکہ سڑک کا یہ حصہ اور بھی خراب تھا۔ بس کے دھچکوں نے عرب مسافروں کو ہلا کر رکھ دیا اور اب وہ لگاتار جھوم رہے تھے۔ جینین پر نیند کا غلبہ ہو رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک پیلا ڈبہ نمودار ہوا۔ گیدڑ نما سپاہی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ تذبذب کیا، ایک ٹکیا اٹھائی اور سپاہی کا شکریہ ادا کیا۔ گیدڑ نے ڈبہ جیب میں رکھا اور ساتھ ہی اپنی مسکراہٹ کو بھی نگل گیا۔ اب وہ اپنی ناک کی سیدھ میں گزرتی ہوئی سڑک کو تک رہا تھا۔ جینین مارسل کی طرف مڑی تو اسے صرف اس کی موٹی گردن کا عقبی حصہ نظر آیا۔ وہ کھڑکی میں سے گہرے ہوتے ہوئے کوہر کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں سفر کرتے کئی گھنٹے ہو چکے تھے اور تھکن نے بس کے اندر زندگی کے تمام آثار مٹا دیے تھے کہ باہر سے شور و غل کی آواز آئی۔ برنوس اوڑھے ہوئے بچے بس کے ارد گرد ناچ رہے تھے، لٹوؤں کی طرح چکر لگا رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔
بس اب ایک لمبی سڑک پر آ گئی تھی جس کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے مکانوں کی قطاریں تھیں۔ نخلستان شروع ہو رہا تھا۔ ہوا اب بھی تیز تھی مگر مکانوں کی دیواریں اب ریت کے ذروں کی راہ میں حائل تھیں، اس لیے روشنی پہلے سے زیادہ تھی، لیکن آسمان پر ابھی تک بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس شور و غل اور بریکوں کی چیخ کے درمیان بس ایک محراب دار ہوٹل کے سامنے رک گئی جس کی کھڑکیاں گندی نظر آ رہی تھیں۔ جینین بس سے اتری اور فٹ پاتھ پر پہنچتے ہی لڑکھڑا گئی۔ مکانوں سے پرے اسے ایک مینار نظر آیا۔ اس کے بائیں ہاتھ نخلستان کے اولین پام کے درخت پر سربلند کھڑے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ ان کی طرف جائے۔ دوپہر ہونے والی تھی مگر ٹھنڈ ابھی تک سخت تھی اور ہوا اس کے جسم میں پھریریاں پیدا کر رہی تھی۔ وہ مارشل کی طرف مڑی تو اس نے سپاہی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ مسکرائے گا یا اسے سیلیوٹ کرے گا، مگر وہ بغیر اس کی طرف دیکھے گزرا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مارشل بس کی چھت پہ رکھے ہوئے کپڑوں کے کالے ٹرنک کو اتروانے میں مشغول تھا۔ یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ سامان اتارنے والا صرف ایک شخص تھا، بس کا ڈرائیور، اور وہ بس کی چھت پر کھڑا ان اربوں کو لیکچر پلا رہا تھا جو بس کو گھیرے کھڑے تھے۔ ان چہروں میں گھری ہوئی جو ہڈیوں اور چمڑوں سے بنے معلوم ہو رہے تھے اور حلق کی گہرائیوں سے نکلتی ہوئی آوازوں سے محصور جینین کو تھکن کا شدید احساس ہوا۔ میں اندر جا رہی ہوں، اس نے مارشل سے کہا جو بے صبری سے ڈرائیور کو ڈانٹ رہا تھا۔ وہ ہوٹل میں داخل ہوئی تو ہوٹل کے مینیجر نے، جو ایک دبلا پتلا کم گو فرانسیسی تھا، اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ اسے دوسری منزل پر ایک بالکنی میں لے گیا جہاں سے سڑک نظر آ رہی تھی، اور وہاں سے ایک کمرے میں جس میں صرف ایک لوہے کا پلنگ، ایک لوہے کی کرسی، ایک بغیر پردے کی کپڑوں کی الماری اور ایک سلفچی رکھی ہوئی تھی جس پر دھول کی ایک تہ جمی ہوئی تھی۔ جب مینیجر دروازہ بند کر کے چلا گیا تو جینین کو ایسا محسوس ہوا کہ گویا کمرے کی ننگی دیواریں ٹھنڈ اگل رہی ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اپنا تھیلا کہاں رکھے اور اپنے لیے کون سا ٹھکانہ منتخب کرے۔ وہ یا تو لیٹ جاتی اور یا کھڑی رہتی، مگر باہر صورت کپ کپاتی رہتی۔ اس نے کھڑے رہنے کے حق میں فیصلہ کیا اور اپنا تھیلا تھامے رہی۔ اس کی نظریں ایک پتلی سی کھڑکی پر جم گئیں جو چھت کے قریب تھی اور جس میں سے آسمان نظر آ رہا تھا۔ وہ انتظار کر رہی تھی مگر اسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ کاہے کا۔ اسے صرف اپنی تنہائی، بدن میں سرایت کرتی ہوئی ٹھنڈ اور دل کے علاقے میں ایک قسم کے بوجھ کا احساس تھا۔ دراصل وہ خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے کان سڑک سے بلند ہوتی ہوئی آوازوں کو نہیں سن رہے تھے جن میں مارشل کی غسیلی آواز بھی شامل تھی۔ ان آوازوں سے زیادہ اس کے کان اس آواز کو سن رہے تھے جو چھت کے قریب والی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ اسے یہ آواز کسی بہتے ہوئے دریا کی آواز معلوم پڑ رہی تھی، لیکن دراصل یہ آواز پام کے درختوں میں سے گزرتی ہوئی ہوا پیدا کر رہی تھی، ان درختوں میں سے جو اب اسے اتنے قریب محسوس ہو رہے تھے۔ پھر ہوا تیز ہو گئی اور لہروں کی نرم آواز موجوں کے شور میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے تصور نے اسے ایک منظر دکھایا جس میں کمرے کی دیواروں کے اس طرف پام کے سیدھے مگر جھک سکنے والے درختوں کا ایک سمندر طوفان میں موجیں مار رہا تھا۔ یہاں کی کوئی چیز بھی ویسی نہیں تھی جیسی اس کے تصور نے اسے دکھائی تھی، مگر ان غیر مرئی موجوں نے اس کی تھکی ہوئی آنکھوں کو فرحت بخش دی تھی۔ وہ کھڑی ہوئی تھی، اس کا بدن اسے بھاری لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ رکھے تھے۔ وہ ذرا سا آگے کو جھکی ہوئی تھی اور ٹھنڈ اس کی موٹی ٹانگوں کے راستے اس کے بدن میں سرایت کر رہی تھی۔ وہ سیدھے مگر جھک سکنے والے پام کے درختوں اور اس لڑکی کے خواب دیکھ رہی تھی جو وہ کسی زمانے میں تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ دونوں کھانے کے کمرے میں پہنچے جس کی ننگی دیواروں پر اونٹوں اور پام کے درختوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ کھانے کے کمرے کی کھڑکیوں کے راستے جن کے باہر محراب بنے ہوئے تھے، مدھم سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ مارشل نے مینیجر سے مقامی تاجروں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد ایک عمر رسیدہ عرب نے جو اپنے کوٹ پر ایک تمغہ لگائے ہوئے تھا ان کا کھانا لگایا۔ مارشل نے، جس کا ذہن کہیں اور تھا، روٹی کے کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ اس نے اپنی بیوی کو پانی نہیں پینے دیا۔ پانی ابلا ہوا نہیں ہے، شراب بہتر رہے گی۔ مگر وہ شراب پینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ شراب پی کر اسے نیند آنے لگتی تھی۔ علاوہ ازیں کھانے میں سور کا گوشت بھی شامل تھا۔ یہ لوگ سور کا گوشت اس لیے نہیں کھاتے کہ قرآن نے اس کی ممانعت کی ہے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ اچھی طرح سے پکا ہوا سور کا گوشت مضر صحت نہیں ہوتا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ جینین کوئی خاص بات نہیں سوچ رہی تھی،
یا شاید مارسل نے سور کے گوشت کے بارے میں جو کچھ کہا تھا اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بہرحال اسے کھانا جلد ختم کرنا تھا کیونکہ کل صبح انہیں پھر سفر پر روانہ ہونا تھا اور آج دوپہر کو یہاں کے سارے بڑے تاجروں سے ملنا تھا۔ مارسل نے عمر رسیدہ عرب سے کہا کہ وہ جلدی کافی لائے۔ عرب نے گردن کے اشارے سے مارسل کی بات کا جواب دیا اور چلا گیا۔ صبح کے وقت آہستہ آہستہ اور دوپہر کو بہت تیز نہیں، مارسل نے ہنستے ہوئے کہا۔ آخرکار کافی آ گئی۔ انہوں نے اسے جلدی جلدی پیا اور ٹھنڈی گرد آلود سڑک پر آ گئے۔ مارسل نے ایک نوجوان عرب سے اجرت کے بارے میں تھوڑی سی ہیل حجت کے بعد اس کی مدد سے ٹرنک اٹھایا۔ ان معاملات میں مول بھاؤ کرنا اس کا اصول تھا۔ اس کی رائے، جس کا اظہار وہ کئی بار جنین سے کر چکا تھا، اس اصول پر مبنی تھی کہ یہ لوگ دگنی مزدوری مانگتے ہیں، اس امید پر کہ معاملہ 1/4 پر ہو جائے گا۔ جنین مارسل اور نوجوان عرب کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی جو ٹرنک اٹھائے ہوئے تھے۔ اس نے کوٹ کے نیچے ایک ادنا پوشاک پہن رکھی تھی اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ ان کپڑوں میں وہ زیادہ موٹی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سور کا گوشت کھانے اور تھوڑی سی شراب پینے کی وجہ سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ یہ لوگ ایک پبلک باغ کے برابر چل رہے تھے جس میں گرد آلود درخت کھڑے تھے۔ راستے میں انہیں کئی عرب ملے جو ان کے راستے سے ایسے ہٹ جاتے جیسے انہوں نے انہیں دیکھا ہی نہیں، اور اپنے برنوس اپنے گرد لپیٹ لیتے۔ ان میں سے ان لوگوں کے چہروں پر بھی جو چیتھڑوں میں تھے، جنین کو ایک قسم کا وقار نظر آیا جو اسے اپنے قصبے کے عربوں کے چہروں پر کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ ٹرنک کے پیچھے چلتی رہی جو بھیڑ میں اس کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ یہ لوگ قصبے کے دروازے سے گزر کر جو مٹی کی فصیل میں بنا ہوا تھا، ایک چھوٹے سے چوک میں آئے جس کے کنارے کنارے ویسے ہی درخت اگے ہوئے تھے جیسے کہ انہوں نے باغ میں دیکھے تھے، اور جس کے سب سے آخری سرے پر محراب دار دکانیں تھیں۔ مگر یہ لوگ چوک کے بیچ میں ایک ایسی چھوٹی سی عمارت کے سامنے رک گئے جو توپ کے گولے سے مشابہ تھی اور جو نیلی پتی ہوئی تھی۔ عمارت صرف ایک کمرے پر مشتمل تھی۔ اس ایک کمرے کے اندر، جس میں روشنی صرف دروازے کے راستے آ رہی تھی، ایک بوڑھا عرب جس کی مونچھیں سفید تھیں ایک چمکیلے تختے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ وہ بہت سے چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے گلاسوں میں چائے اونڈیل رہا تھا۔ قبل اس کے کہ انہیں کچھ اور نظر آئے، مارسل اور جنین کا پودینہ ملی ہوئی چائے کی خوشبو نے خیر مقدم کیا۔ مارسل چوکھٹ پار کر کے لٹکی ہوئی چائے دانیوں، پیالیوں اور تھالیوں سے اپنے سر کو بچاتے ہوئے کاؤنٹر کے سامنے آ گیا۔ جنین دروازے پر ہی رہی اور ذرا ہٹ کر کھڑی ہو گئی تاکہ روشنی نہ رکے۔ اسے کمرے کی تاریکی میں معمر عرب کے پیچھے 2 اور عرب نظر آئے جو ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور جو ان ٹھسے ہوئے بوروں پر بیٹھے ہوئے تھے جن سے دکان کا عقبی حصہ بھرا ہوا تھا۔ لال اور کالے قالین اور کڑھے ہوئے لمبے رومال دکان کی دیواروں پر لٹک رہے تھے۔ فرش بوریوں اور خوشبودار بیجوں سے بھرے ہوئے چھوٹے بکسوں سے اٹا ہوا تھا۔ کاؤنٹر پر ایک چمکتی ہوئی ترازو اور 1 گز کے پاس، جس کے ہندسے اور نشان گھس چکے تھے، مصری کے کوزوں کی ایک قطار لگی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک پر سے وہ کھردرا نیلا کاغذ اتار دیا گیا تھا جس میں یہ لپٹا ہوا تھا اور اس کا اوپری حصہ کاٹا جا چکا تھا۔ جب معمر تاجر نے چائے دانی رکھ کر ان کو سلام کیا تو ان کے نتنوں میں چائے کی خوشبو کے بعد اون اور مسالوں کی خوشبو بھی آئی۔ مارسل اپنی مخصوص کاروباری دھیمی آواز میں تیز تیز بول رہا تھا۔ اس نے ٹرنک کھولا اور ترازو اور گز کو کھسکا کر اونی اور ریشمی کپڑے معمر تاجر کے سامنے پھیلا دیے۔ بات کرتے کرتے اسے ذرا سا جوش آ گیا۔ اس نے اپنی آواز ذرا بلند کی اور ان عورتوں کی طرح ہنسا جو مردوں کو متاثر کرنا چاہتی ہیں مگر انہیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا۔ اب وہ اپنے ہاتھ پھیلا کر وہ حرکتیں کر رہا تھا جو وہ خرید و فروخت کے وقت کرتا تھا۔ معمر تاجر نے اپنا سر ہلایا۔ وہ ٹرے جس پر چائے کے گلاس رکھے ہوئے تھے ان 2 عربوں کو تھمائی جو اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آدھ بات ایسی کہی جسے سن کر مارسل نے ہمت ہار دی۔ اس نے کپڑے اٹھائے، انہیں واپس ٹرنک میں رکھا اور پیشانی پر پسینہ پوچھنے کے انداز میں ہاتھ پھیرا، حالانکہ وہاں پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس نے حمال کو بلایا اور وہ لوگ چوک کے محرابوں والے حصے کی طرف چل دیے۔ اس حصے کی پہلی دکان میں انہیں کچھ کامیابی ہوئی، حالانکہ اس دکان کے مالک نے بھی شروع میں مارسل کو گھاس نہیں ڈالی۔ اپنے کو خدا سمجھتے ہیں یہ لوگ، مارسل نے کہا۔ بہرحال یہ لوگ بھی تجارت کرتے ہیں، زندہ رہنا سبھی کے لیے مشکل ہے۔ بغیر جواب دیے جنین اس کے پیچھے چلتی رہتی۔
हवा अब करीब करीब बंद हो चुकी थी। आसमान जगह जगह से साफ हो रहा था और घने बादलों में जो रोज़न पैदा हो रहे थे उनमें से ठंडी और तेज़ रोशनी फूट रही थी। ये लोग चौक को पीछे छोड़ आए थे और अब तंग गलियों में मिट्टी की दीवारों के साए में आगे बढ़ रहे थे, जिनसे ऊपर सूखे हुए सरमाई गुलाब और कहीं कहीं सूखे कपड़े पड़े अनार लटक रहे थे। धूल और कॉफ़ी की बू, जलती हुई लकड़ियों का धुआं और बकरियों और पत्थरों की बदबू इस मोहल्ले में बसी हुई थी। यहाँ दुकानें एक दूसरे से दूर थीं। जैनीन के पैर वज़नी होने लगे थे, मगर उसका शौहर खुश था क्योंकि अब उसकी बिक्री हो रही थी। उसने जैनीन को बेबी कहकर मुखातिब किया। सफ़र बेसूद नहीं साबित होगा, जाहिर है, जैनीन ने बेताल्लुकी से कहा, कि इन लोगों से बराह रास्त मामला करना बेहतर है। वो एक और रास्ते से चौक में वापस आए। शाम होने वाली थी और मतला बिल्कुल साफ था। वो थोड़ी देर चौक में रुके। मार्शल अब मसरूर था और कपड़ों के ट्रंक को प्यार से देख रहा था। ज़रा देखना, जैनीन ने कहा। चौक के दूसरे सिरे से एक तवील उल क़ामत अरब उनकी तरफ आ रहा था। उसका बदन पतला दुबला मगर मजबूत था। वो एक आसमानी रंग की बरनौस ओढ़े हुए था और भूरे रंग के जूते और दस्ताने पहने हुए था। वो अपना सख्त लंबूतरा चेहरा उठाए हुए चल रहा था और उन मकामी मामलात से मुताल्लिक़ा फ़्रांसीसी अफसरों से मुशाबह था जो कभी कभार जैनीन को अच्छे लगते थे। वो साबित कदमी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, मगर जिस वक्त उसने आहिस्ता से एक हाथ से दस्ताना उतारा तो ऐसा लगा गोया वो उनसे परे किसी चीज़ को देख रहा है। मार्शल ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ये तो गोया अपने को जनरल समझता है। ये सही था कि यहाँ के सारे अरब मगरूर नज़र आते थे, मगर उसने तो गोया हद कर दी थी। हालांकि वो चौक के बीच में थे और उनके चारों तरफ काफ़ी जगह खाली थी, मगर वो अरब सीधा ट्रंक की तरफ बढ़ रहा था, बग़ैर उस पर या उन पर नज़रें डाले हुए। और जब उनके और उस अरब के दरमियान फासला तेज़ी से कम होने लगा और अरब उनके सरों पर आ पहुंचा, तो मार्शल ने एकदम ट्रंक का कुंडा पकड़कर उसके रास्ते में से हटा दिया। अरब उनके पास से ऐसे गुजर गया गोया उसने कुछ देखा ही नहीं और उसी साबित कदमी से फसील की तरफ बढ़ने लगा। जैनीन ने अपने शौहर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर शिकस्त खुर्दगी छा चुकी थी। अब तो ये लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल मनमानी कर सकते हैं, उसने कहा। जैनीन चुप रही। उसे अरब की बेहुदा रऊनत पर गुस्सा आ रहा था और यकायक वो रंजीदा हो गई। उसका जी चाहा कि यहाँ से वापस चली जाए और इस ख्वाहिश के साथ ही उसे अपने छोटे से फ्लैट का ख्याल आया, मगर होटल के उस बर्फ़ जैसे ठंडे कमरे में वापस जाने के ख्याल ही ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी। अचानक उसे याद आया कि होटल के मैनेजर ने उसे राय दी थी कि किले की छत पर से सहरा का नज़ारा ज़रूर करना। उसने मार्शल से इसका जिक्र किया और कहा कि वो ट्रंक को होटल में छोड़कर आ सकता है, मगर वो थका हुआ था और रात के खाने से पहले एक नींद लेना चाहता था। लेकिन जब जैनीन ने मुल्तजियाना लहजा इख्तियार किया तो उसने हमतन मुतवज्जे होकर उसकी तरफ देखा। ज़रूर मेरी जान, उसने कहा। वो होटल के सामने वाली सड़क पर उसका इंतज़ार कर रही थी। अरबों की भीड़ बढ़ रही थी। उनमें से एक भी औरत नहीं थी और जैनीन को महसूस हुआ गोया उसने कभी भी इतने बहुत से मर्द यकजा नहीं देखे, मगर उनमें से एक ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। बस कुछ ने अपने तपे हुए पतले चेहरे उसकी तरफ मोड़े, मगर ऐसे गोया वो उसे नहीं देख रहे हैं। बावस्फ उन चेहरों के ये सब लोग उसे एक से लगते थे। ये चेहरे उस फ्रांसीसी सिपाही के चेहरे से जिसे उसने बस में देखा और उस अरब के चेहरे से जो दस्ताने पहने हुए था मुशाबा थे। ये चेहरे बैक वक्त चालाक थे और मगरूर। उनके ये चेहरे इस परदेसी औरत के लिए मखसूस हैं। ये इसे देखते नहीं, खामोश और सुबह खिराम ये इसके आस पास से गुज़र जाते हैं, जबकि वो यहाँ थकी खड़ी है। उसकी बेआरामी और उस जगह से चले जाने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार करने लगी। मैं क्यों आई यहाँ? मगर सामने से मार्शल आ रहा था। जब वो सीढ़ियाँ चढ़कर किले में पहुँचे तो 5 बज रहे थे। हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी और बिल्कुल साफ़ आसमान सब्ज़ी माइल नीला था। ठंड अब ज़्यादा खुश्क थी, जिसकी वजह से उनके चेहरों में जलन सी हो रही थी। अभी उन्होंने आधा जीना तय किया था कि उन्हें एक बूढ़ा अरब मिला जो दीवार से लगा खड़ा था और जिसने उनसे पूछा कि उन्हें गाइड की ज़रूरत तो नहीं, मगर जो अपनी जगह से हिला तक नहीं। गोया उसे उनके इनकार का पहले से यकीन था। जीना लंबा और तंग था, मगर जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए जीना चौड़ा होता गया और ठंडी खुश्क रोशनी फैलती गई, जिसमें से छन छन कर नखलिस्तान से आने वाली हर आवाज़ उन तक साफ पहुंचती रही।
خشک اور صاف ہوا ان کے گرد لہریں لے رہی تھی، اور یہ لہریں جوں جوں وہ آگے بڑھ رہے تھے پھیلتی جا رہی تھیں، گویا ان کی رفتار روشنی کے آئینے سے ٹکرا کر آواز کی ان لہروں کو پیدا کر رہی تھی جو حلقہ بحلقہ پھیل رہی تھیں۔ جوں ہی وہ چھت پر پہنچے اور ان کی نظریں پام کے درختوں کے جھنڈ کے اس پار پھیلے ہوئے وسیع افق میں کھو گئیں، جنین کو ایسا محسوس ہوا گویا سارا آسمان ایک مختصر مگر تیز سر سے گونج اٹھا، جس کی باز گشت سے اس کے اوپر منڈلاتی ہوئی خلا آہستہ آہستہ پر ہو گئی۔ پھر اچانک یہ سر مر گیا اور اسے خاموشی سے اپنے سامنے پھیلی ہوئی وسعت کا نظارہ کرتے چھوڑ گیا جس کی حدیں نہیں مل رہی تھیں۔ اس کی نظریں بغیر کسی شے سے ٹکرائے ایک مکمل قوس کے سہارے مشرق سے مغرب کی طرف آہستہ آہستہ پھرتی رہیں۔ نیچے قصبے کے غربی حصے کی نیلی اور سفید چھتیں ایک دوسرے سے کندھے ملائے دراز تھیں اور ان پر سیاہی مائل سرخ گول مرچیں پڑی سوکھ رہی تھیں۔ ایک انسان بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر مکانوں کے صحنوں سے بھنی ہوئی کافی کی خوشبو کے ساتھ قہقہوں اور پیر پٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مکانوں سے آگے پام کے درختوں کے جھنڈ کا بالائی حصہ، جسے مٹی کی دیواریں کھڑی کر کے چھوٹے بڑے مربوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اس ہوا میں جھوم رہا تھا جو قلعے کی چھت پر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے بھی آگے مٹیالے اور ہلکے کالے رنگ کے پتھروں کی دنیا پھیلی ہوئی تھی، جس کی حدیں افق سے مل رہی تھیں اور جس میں زندگی کے کوئی بھی آثار نہیں تھے، مگر نخلستان سے کچھ دور اس وادی کے قریب جو پام کے جھنڈ کے مغربی سمت پھیلی ہوئی تھیں، کچھ کالے بڑے خیمے نظر آ رہے تھے۔ ان خیموں کے چاروں طرف عربیوں نسل اونٹوں کا ایک ریوڑ ساکت کھڑا تھا۔ یہ اونٹ قلعے کی چھت سے ننھے منھے نظر آ رہے تھے اور ہلکی کالی زمین کے پس منظر میں کسی ایسے دستخط کے کالے حروف لگ رہے تھے جس کے معنی ابھی تک سمجھے نہیں گئے۔ ریگستان کے اوپر چھائی ہوئی خاموشی ویسی ہی بے قراں تھی جیسا کہ خلا۔ اپنے سارے بدن کو منڈیر پر جھکائے ہوئے خاموش زینین اپنے سامنے پھیلے ہوئے خلا میں کھو گئی تھی، مگر اس کے پاس کھڑا ہوا مارسل بیکل ہو رہا تھا۔ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی اور وہ واپس جانا چاہتا تھا۔ یہاں دیکھنے کے قابل تھا ہی کیا، مگر جینین کی نظریں افق پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے یکایک ایسا محسوس ہوا گویا بہت دور اور بھی جنوب میں، اس نقطے پر جہاں زمین اور آسمان ایک تاریک لکیر کی صورت میں مل رہے تھے، کوئی ایسی شے اس کا انتظار کر رہی تھی جو اس کی زندگی سے ہمیشہ غائب رہی، مگر جس کا احساس اسے اس وقت سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ڈھلتی ہوئی سہ پہر کی روشنی نرما رہی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک عورت کے دل میں ایک گانٹھ جو اتفاقیہ پڑ گئی تھی اور جسے وقت، عادت اور اکتاہٹ نے کس دیا تھا، آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑنے لگی تھی۔ وہ خانہ بدوشوں کے پڑاؤ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان خیموں میں رہنے والے لوگوں کو اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ ان کالے خیموں میں حرکت کے کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، مگر پھر بھی اس کے ذہن پر یہی خانہ بدوش چھائے ہوئے تھے جن کے وجود کا علم اسے آج سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ بے گھر، دنیا سے بے تعلق، یہ مٹھی بھر لوگ اس وسیع و عریض علاقے میں مارے مارے پھرتے ہیں جو اس وقت اس کی نظروں کے سامنے تھا اور جو اس سے بھی زیادہ وسیع و عریض خطے کا محض ایک حصہ تھا، اس وسیع و عریض خطے کا جس کی چکرا دینے والی حدیں کئی ہزار میل جنوب تک پھیلی ہیں، جہاں ایک دریا ایک جنگل کی آبیاری کرتا ہے۔ ابتدائے آفرینش سے اس بے کنار خطے کی خشک اور ننگی زمین پر کچھ انسان بادیہ پیما رہے ہیں۔ ان انسانوں کی ملکیت اور ان کے مقبوضات کچھ بھی نہیں، مگر انہوں نے کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کی۔ یہ غربت زدہ اس نرالی بادشاہت کے آزاد حکمراں رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں اس خیال نے جنین کے سارے وجود کو ایک اتنے میٹھے اور عمیق غم سے پر کر دیا کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بادشاہت ابدی طور سے اسے موعود کی گئی ہے، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ بادشاہت دراصل کبھی بھی اس کی نہ ہوگی، شاید سوائے اس مختصر لمحے کے جس میں اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ ٹھہری ہوئی روشنی کی ان لہروں کو دیکھا جو ساکت آسمان سے آ رہی تھیں اور جس میں قصبے کے غربی حصے سے آنے والی آوازیں یکایک بند ہو گئی تھیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا گویا کرۂ زمین نے ابھی ابھی اپنی گردش بند کر دی ہے اور گویا اس لمحے کے بعد تو کسی کی عمر میں اضافہ ہوگا اور نہ کسی کو موت آئے گی۔ اس لمحے کے بعد ہر طرف زندگی رک سی گئی تھی سوائے اس کے دل کے، جہاں اسی لمحے کوئی تکلیف اور حیرت سے گریہ کناں تھا۔ مگر جلد ہی ٹھہری ہوئی روشنی میں حرکت پیدا ہوئی اور حرارت سے عاری سورج غروب ہونے لگا۔
جس کی وجہ سے افق کا مغربی حصہ سرخ ہو گیا۔ مشرق میں ایک عظیم سیاہ موج اس تباہی سے اٹھی کہ آہستہ آہستہ سارے آسمان پر پھیل جائے گی۔ ایک کتا کہیں دور بھونکا اور اس کی آواز اس ہوا میں ابھری جو اب اور بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ جینین نے نوٹس کیا کہ اس کے دانت بج رہے ہیں۔ ہمیں ٹھنڈ لگ جائے گی، مارسل نے کہا۔ تم نری بے وقوف ہو، چلو اب واپس چلیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے جینین کا ہاتھ پکڑا اور جینین بغیر کسی مزاحمت کے منڈیر سے ہٹ کر اس کے پیچھے ہو لی۔ اس بوڑھے عرب نے جو زینے میں کھڑا تھا انہیں نیچے اتر کر قصبے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے ہوئے چل رہی تھی۔ ایک بھاری تھکن نے اچانک اسے دبوچ لیا تھا اور وہ اپنے بدن کو، جس کا بوجھ اسے ناقابل برداشت معلوم ہو رہا تھا، گھسیٹ رہی تھی۔ احساسات کی جو رفت اس نے تھوڑی دیر قبل محسوس کی تھی ختم ہو چکی تھی، اور اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس دنیا کے لیے جس میں وہ ابھی ابھی داخل ہوئی تھی، اس کا قامت زیادہ بلند تھا، اس کا جسم زیادہ گداز تھا اور اس کا رنگ زیادہ سفید تھا۔ اس دنیا کی زمین پر تو صرف کوئی بچہ، کوئی لڑکی، کوئی سوکھا ساکھا انسان، کوئی درد صفت گیدڑ خاموش قدموں سے چل سکتا ہے، سوائے اپنے تئیں خواب کی طرف، موت کی طرف گھسیٹنے کے۔ وہ اب وہاں اور کیا کرے گی؟ فی الواقعہ وہ اپنے تئیں ہوٹل کی طرف گھسیٹ رہی تھی۔ اس کا شوہر سوائے اپنی تھکن کا رونا رونے کے اچانک گونگا ہو گیا تھا۔ وہ سردی کے خلاف کمزور مزاحمت کر رہی تھی اور اسے بخار چڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے تئیں اپنے بستر کی طرف گھسیٹا، جہاں تھوڑی دیر بعد مارسل بھی آ گیا۔ اس نے بغیر اپنی بیوی سے کسی قسم کی بات کیے لیٹتے ہی بجلی بجھا دی۔ کمرہ بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ سردی کو اپنے بدن میں سرایت کرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی اور اس کا بخار تیز ہو رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے دل سے خون کا جو فوارہ پھوٹ رہا تھا وہ اس کے بدن کو حرارت نہیں پہنچا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک قسم کا خوف بیدار ہو رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی تو پرانا لوہے کا پلنگ کراہا۔ وہ بیمار پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا شوہر سو گیا تھا، اسے بھی سونا چاہیے، نیند ضروری ہے۔ کھڑکی نما دراز میں سے قصبے کی مبہم آوازیں اب تک آ رہی تھیں۔ موری قہوہ خانوں میں پرانے گراموفون سے ایسی دھنیں نکل رہی تھیں جنہیں وہ کچھ پہچانتی تھی۔ یہ دھنیں کسی سست رو مجمع کی آوازوں پر سوار اس تک پہنچ رہی تھیں۔ اسے سونا چاہیے، مگر وہ تو کالے خیمے گن رہی تھی۔ اس کے پپوٹوں کے پیچھے ساکت اونٹ چر رہے تھے اور اس کے اندر بے کراں تنہائیاں زناٹے بھر رہی تھیں۔ وہ یہاں کیوں آئی؟ جب وہ اس سوال پر پہنچی تو اسے نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر قصبے کے باہر کتے بے آواز رات میں بھونک رہے تھے۔ جینین نے پھریری لی۔ اس نے کروٹ بدلی تو اس کے شوہر کا سخت کاندھا اس کے بدن سے لگا اور وہ یکایک نیم خوابی کی حالت میں اس سے لپٹ گئی۔ وہ بغیر ڈوبے ہوئے نیند کی سطح پر بہہ رہی تھی اور اپنے شوہر کے کاندھے سے غیر شعوری طور پر ایسے چمٹی ہوئی تھی گویا اس کی سلامتی اسی میں تھی۔ وہ بول رہی تھی مگر اس کے منہ سے کسی قسم کی بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بول رہی تھی مگر اس کے کانوں تک کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ صرف مارسل کے بدن کی حرارت کو محسوس کر رہی تھی۔ 20 سال سے زیادہ ہونے آئے ہیں کہ ہر رات اسی طرح اس کے جسم کی حرارت کو محسوس کرتے ہوئے صرف وہ دو، چاہے بیماری ہو چاہے سفر، جیسا کہ اس وقت وہ گھر پر اکیلے رہ کر کرتی بھی کیا۔ ان کے کوئی بچہ بھی تو نہ تھا۔ اس کی زندگی میں جو کمی تھی وہ کہیں بچے کی تو نہ تھی۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ تو صرف مارسل کے ساتھ لگی رہتی تھی، اس خیال سے خوش کہ کسی کو اس کی ضرورت ہے۔ مارسل سے اسے جو مسرت حاصل ہوئی تھی وہ بس اس بات کی آگہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ضروری ہے۔ شاید وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ نفرت سے بھرپور محبت کا منہ بھی اتنا پھولا ہوا نہیں ہوتا۔ مارسل کا چہرہ ہے کس قماش کا؟ وہ اندھیرے میں بغیر ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے ٹٹول ٹٹول کر محبت کا فعل انجام دیتے تھے۔ کیا اس محبت کے علاوہ جو تاریکی میں کی جاتی ہے کوئی اور محبت بھی ہے؟ ایسی محبت جو دن کی روشنی میں چیخ اٹھے؟ اسے معلوم نہیں تھا، مگر اسے یہ پتا تھا کہ مارسل کو اس کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت خود اس کے لیے ضروری اور اہم ہے، اور یہ کہ وہ دن رات اسی ضرورت کے سہارے زندہ رہتی ہے، خاص کر رات کو، ہر رات کو جب کہ وہ تنہائی سے گھبراتا ہے اور سہم کر مر جانے کے خیال سے خوف کھاتا ہے، جب کہ اس کے چہرے پر وہ سدھی ہوئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جسے اس نے کبھی کبھار دوسرے مردوں کے چہروں پر بھی دیکھا ہے۔
وہ واحد مشترک کیفیت جو ان پاگل انسانوں کے چہروں پر طاری ہوتی ہے جو عقل مندوں کا سانگ بھرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ پاگل پن ان پر مکمل طور سے قابو پا لیتا ہے اور انہیں کسی عورت کے جسم کی طرف دھکیل دیتا ہے تاکہ وہ اس جسم میں بغیر کسی خواہش کے ہر وہ ڈراؤنی چیز دفن کر دیں جو تنہائی اور رات انہیں دکھاتی ہے۔ مارسل کسمسایا، گویا اپنے بدن کو جینین کے جسم سے جدا کرنا چاہتا ہو۔ نہیں، وہ اس سے محبت نہیں کرتا، وہ تو صرف جو کچھ اس کی بیوی نہیں ہے اس سے ڈرتا ہے۔ انہیں بہت پہلے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا اور ہمیشہ اکیلے سونا چاہیے تھا، مگر کون ہمیشہ اکیلے سو سکتا ہے؟ اپنے پیشے سے مجبور ہو کر جو دوسرے انسانوں سے ان کا تعلق منقطع کر دیتا ہے، یا کسی بدقسمتی کا شکار ہو کر کچھ مرد ایسا کرتے ہیں، لیکن مارسل ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ مارسل جو ایک کمزور اور غیر مسلح بچے کی طرح ہے، جو اذیت اور مصیبت کے خیال ہی سے ڈر جاتا ہے، جو اس کا اپنا بچہ ہے جسے اس کی ضرورت ہے اور جو اس وقت منمنا رہا ہے، وہ اس کے اور بھی قریب ہو گئی اور اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس نے اسے پیار کے اس نام سے بلایا جو عرصہ ہوا اس نے اسے دیا تھا اور جسے اب وہ دونوں کبھی کبھی استعمال کرتے تھے، مگر اس کی معنویت کا احساس کیے بغیر۔ وہ اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے بلا رہی تھی، آخر اسے بھی تو اس کی ضرورت تھی، اس کی طاقت کی اور اس کی چھوٹی چھوٹی بے معنی حرکتوں کی۔ اسے بھی تو موت سے ڈر لگتا تھا۔ اگر میں اس خوف سے چھٹکارا پا لوں تو میں خوش رہ سکتی ہوں۔ فوراً ہی ایک بے نام اذیت نے اسے دبوچ لیا۔ وہ مارسل سے الگ ہو گئی۔ نہیں، وہ کسی چیز سے بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر رہی تھی۔ وہ خوش نہیں تھی، در حقیقت اسے موت آنے والی تھی۔ اس حالت میں جب کہ اس نے آزادی حاصل نہیں کی تھی، اس کے دل میں تکلیف ہوئی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اس کا دم گھونٹ رہا ہے جسے وہ 20 سال سے اٹھائے پھر رہی ہے۔ اس وقت وہ اس بوجھ سے دبی اپنی پوری طاقت سے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ وہ آزاد ہونا چاہ رہی تھی، خواہ مارسل یا اور لوگ کبھی کبھی آزاد نہ ہوں۔ اب وہ پوری طرح سے جاگ چکی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ایک ایسی آواز سننے لگی جو بہت قریب سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر رات کے کناروں سے صرف نخلستان کے کتوں کی کبھی نہ تھکنے والی آوازیں اس کے کانوں میں آ رہی تھیں۔ ہوا پھر چلنے لگی تھی اور اس نے اس نرم رو پانی کی آواز سنی جو پام کے جھنڈ میں بہہ رہا تھا۔ ہوا جنوب کی سمت سے چل رہی تھی، جہاں ریگستان اور رات نہ بدلنے والے آسمان کے نیچے ایک دوسرے سے خلط ملط ہو رہے تھے، جہاں زندگی ٹھہر کر رہ گئی تھی، جہاں آئندہ کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ مرے گا۔ پھر ہوا کے پانی کا بہاؤ رک گیا اور اسے یہ بھی یقین نہیں رہا کہ اس نے کوئی آواز سنی تھی، سوائے اس خاموش آواز کے جو اسے بلا رہی تھی اور جسے وہ چاہے تو خاموش کر سکتی تھی اور چاہے تو سن سکتی تھی۔ مگر اسے یقین تھا کہ اگر اس نے خود اس آواز پر لبیک نہیں کہا تو پھر وہ کبھی اس کے معنی نہیں سمجھ پائے گی۔ ہاں، فوراً، کم از کم یہ بات تو یقینی تھی۔ وہ اٹھ کر پلنگ کے پاس ساکت کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کی سانسوں کی آواز سن رہی تھی۔ مارسل محو خواب تھا۔ دوسرے لمحے بستر کی گرمی نے اس کے بدن کو خیر بات کہہ دیا اور سردی نے اسے جکڑ لیا۔ اس نے آہستہ آہستہ سڑک پر لگے ہوئے لیمپوں کی اس مدھم روشنی میں ٹٹول ٹٹول کر کپڑے پہنے جو جھلملیوں میں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھیں۔ جوتے ہاتھ میں اٹھا کر وہ دروازے کے قریب پہنچی اور اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دروازہ چرچرایا تو وہ ساکت کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل اور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے کان کھڑے تھے اور اس کا سارا جسم تنا ہوا تھا۔ جب خاموشی کا طلسم نہ ٹوٹا تو اس نے دروازہ تھوڑا سا اور کھولا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا دروازہ کھل ہی نہیں چکتا۔ آخر کار وہ دروازہ پورا کھول کر آہستہ سے باہر نکلی اور اس نے انتہائی احتیاط سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر دروازے سے کان لگا کر وہ انتظار کرتی رہی۔ ایک لمحے کے بعد اسے مارسل کی سانسوں کی آواز سنائی دی۔ وہ دروازہ چھوڑ کر مڑی تو اسے رات کی برفیلی ہوا اپنے رخسار پر محسوس ہوئی اور دوڑ کر اس نے بالکنی پار کی۔ باہر کا دروازہ بند تھا۔ جب وہ کنڈی کھول رہی تھی تو اسے دربان نظر آیا جو زینے کے بالائی حصے پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نیند چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اس سے عربی میں بات کی۔ میں ابھی واپس آ جاؤں گی، جینین نے کہا اور باہر آ گئی۔ دکانوں اور پام کے درختوں کے اوپر ستاروں کے ہار لٹک رہے تھے۔ اس نے سڑک کا وہ حصہ جو قلعے کو جاتا تھا اور جو اس وقت سنسان تھا دوڑ کر طے کیا۔ سردی نے جسے اس وقت سورج سے مزاحمت نہیں کرنی تھی گویا رات پر دھاوا بول دیا تھا۔
برفیلی ہوا اس کے پھیپھڑوں کو جلا رہی تھی، مگر وہ اندھوں کی طرح تاریکی میں دوڑتی رہی۔ جب سڑک کے اختتام پر اسے روشنیاں نظر آئیں جو لہراتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھیں تو وہ رک گئی، اور اس نے پہیوں کی گھر گھر سنی، اور جلد ہی پھیلتی ہوئی روشنیوں کے پیچھے اسے بائسیکلوں پر سوار برنوس نظر آئے۔ برنوس اس کے پاس سے پھڑپھڑاتے ہوئے گزر گئے، اور پھر اس کے عقب میں پھیلی ہوئی تاریکی میں 3 سرخ روشنیاں نظر آئیں جو فوراً ہی غائب ہو گئیں۔ وہ پھر قلعے کی طرف دوڑنے لگی۔ جب وہ نصف زینہ طے کر چکی تو ہوا اس کے پھیپھڑوں کو گویا کاٹنے لگی، اور اس کا جی چاہا کہ رک جائے، مگر جسمانی طاقت کی ایک آخری موج نے اسے اس کی مرضی کے خلاف چھت پر منڈیر کے قریب پھینک دیا۔ اس کا پیٹ منڈیر سے لگا ہوا تھا، وہ ہانپ رہی تھی، اور اس کی نظروں کے سامنے ہر چیز دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ دوڑنے سے اس کے بدن میں گرمی نہیں پیدا ہوئی تھی، اور وہ ابھی تک کانپ رہی تھی، مگر جلد ہی ٹھنڈی ہوا جسے وہ منہ بھر بھر کے نگل رہی تھی باقاعدگی سے اس کے پھیپھڑوں میں چکر لگانے لگی۔ اس کی کپکپیوں کے درمیان حرارت کی ایک چنگاری چمکنے لگی، اور آخر کار اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے اپنے سامنے پھیلی ہوئی بے کراں رات کو دیکھا۔ سوائے پتھروں کے چٹکنے کی مبہم سی آواز کے جنہیں سردی ریت میں تبدیل کر رہی تھی، کوئی آواز اس تنہائی اور خاموشی میں مخل نہ تھی جو جنین کو گھیرے ہوئے تھی۔ ایک لمحے بعد اسے محسوس ہوا گویا اس کے اوپر پھیلا ہوا آسمان آہستہ آہستہ چکر لگا رہا ہے۔ خشک اور ٹھنڈی رات کے پھیلاؤ میں ہزاروں ستارے نمودار ہو رہے تھے، اور لٹکتے ہوئے برف کے چمکدار ٹکڑوں کی طرح پگھل پگھل کر آہستہ آہستہ افق کی سمت پھیل رہے تھے۔ جنین ان بہتے ہوئے شعلوں پر اپنی نظریں جما کر رہ گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ مڑ رہی تھی، اور اس کی اس بظاہر ساکت حرکت نے اسے دھیرے دھیرے اس کے وجود کی گہرائیوں سے ہم آہنگ کر دیا تھا۔ جہاں اس وقت ٹھنڈ اور خواہش دست و گریباں تھے، اس کے سامنے ستارے ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے تھے اور صحرا کے پتھروں میں بجھ رہے تھے۔ ہر ستارے کے ٹوٹنے پر جنین کا وجود رات کے سامنے تھوڑا سا اور بے نقاب ہو جاتا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، اور ٹھنڈ، دوسروں کے وجود کے بوجھ، زندگی کی لایعنیت اور پاگل پن، اور زندہ رہنے اور مرنے کی اذیت کو بھول چکی تھی۔ اتنے سال تک خوف سے بے مقصد اور پاگل پنے کی فرار کے بعد آخرکار وہ رک گئی تھی، اور ساتھ ساتھ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا اسے اس کی جڑیں پھر مل رہی ہیں۔ زندگی بخش عرق پھر اس کے بدن میں سرایت کر رہا تھا جو اب کپکپا نہیں رہا تھا۔ اپنے سارے پیٹ کا بوجھ منڈیر پر ڈال کر وہ گھومتے ہوئے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف اس بات کی منتظر تھی کہ اس کا دل پھڑپھڑانا بند کر دے تاکہ اس کے اندر خاموشی چھا جائے، ستاروں کے آخری جھرمٹ ریگستانی افق پر کچھ اور جھک آئے اور ساکت ہو گئے۔ پھر رات کا پانی جنین کے اندر ناقابل برداشت نرمی کے ساتھ چڑھنے لگا۔ اس نے ٹھنڈ کو ڈبو دیا، یہ اس کے وجود کی پوشیدہ گہرائیوں سے ابلنے لگا اور موج در موج بہہ نکلا، حتیٰ کہ یہ اس کے منہ تک چڑھایا جو کراہوں سے پر تھا۔ دوسرے لمحے جنین پیٹھ کے بل ٹھنڈی مٹی پر گر پڑی۔ سارا آسمان اس کے اوپر پھیلا ہوا تھا۔ جنین جب اسی احتیاط کے ساتھ کمرے میں واپس آئی جس احتیاط سے وہ گئی تھی تو اس نے مارسل کو سوتا پایا، مگر جب وہ بستر پر آئی تو وہ منمنایا اور چند سیکنڈ بعد اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ کہا مگر جنین اس کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ وہ بستر سے اترا اور اس نے بجلی جلائی جس نے جنین کی آنکھوں کو خیرباد کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آفتابے کی طرف گیا جہاں اس نے پانی کا ایک لمبا گھونٹ پیا۔ واپس آ کر وہ بستر میں گھسنے ہی والا تھا کہ پلنگ پر ایک گھٹنا ٹیکتے ہوئے اس نے جنین کی طرف نافہم نظروں سے دیکھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنے اوپر قابو پانے سے قاصر تھی۔ کچھ نہیں میری جان، جنین نے کہا، کچھ بھی نہیں۔